اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، شریک معتمد و رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب معظم خان صاحب، محترم جناب کوثر محی الدین صاحب، محترم جناب میر ذوالفقار علی صاحب، اور شینشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، صدر معتمدین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت اور ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ اتنی سردی کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد میں آپ تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ الحمدللہ پچھلے 3 دن سے حلقہ اسمبلی بہادر پورہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو ترقیاتی کام کو منظور کروایا گیا تھا، اس کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ یقیناً اور بھی بہت سے ترقیاتی کام کو کروانا باقی ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ابھی بھی آبرسانی اور سیوریج کی تکالیف ہیں۔ میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سے محلے جات میں، علاقوں میں اسٹارم واٹر ڈرین کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم کو روڈ وائڈننگ کا کام بھی کروانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک پروپوزل بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں روڈ وائڈننگ کا حکومت کے پاس مجلس کی طرف نمائندگی پر جا چکا ہے کہ انجن بولی سے لے کر وٹے پلی تک، اور پھر وٹے پلی سے جورم گڈے تک، اور پھر جورم گڈے ریلوے ٹریک سے لے کر شاستری پورم تک ایک روڈ وائڈننگ کا پروپوزل جا چکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد اس کی منظوری مل جائے گی۔ وہیں پر مقامی رکن اسمبلی نے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا اور متعلقہ وزیر سے نمائندگی کی کہ قلی قطب شاہ ITI میں وہاں پر ایک جونیئر کالج کا قیام بھی عمل میں لایا جائے۔ تو یہ کام بھی انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ اس کو جلد سے جلد منظوری ملے گی۔ آپ نے ابھی متعلقہ رکن اسمبلی سے تفصیلی باتوں کو سماعت فرمایا، سنا ہوگا، اور الحمدللہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے حیدرآباد سکندرآباد میں، بلکہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ایک بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے نالوں کے کام کی شروعات بھی کی گئی، بہت سے مقامات پر اس کو تکمیل بھی کیا گیا۔ آج سے 1.5-2 سال پہلے حیدرآباد میں جو بارش ہوئی تھی، جو کبھی بھی تاریخ میں اتنی بارش نہیں ہوئی تھی، اور اس بارش کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہادر پورہ کے بہت سے علاقے، بہت سے گھروں میں، گلیوں میں پانی آ گیا تھا، روڈیں بند تھیں، فلک نما برج کے پاس فلک نما برج بھی تڑک گیا، ٹوٹ گیا تھا، اس کو توڑ کر بنانا پڑا، الحمدللہ وہ بن گیا۔ ہاشم آباد کے علاقے میں، کبگیر نگر کے علاقے میں، وہاں پر
बड़े बड़े नालों को बनाया गया और फिर रमनसपुरे से लेकर फिज़ा होटल, अकबर दवाखाने से माजिद किराना तक एक बड़े ड्रेन का काम अभी चल रहा है, जो करीब जिसकी लागत 22 करोड़ रुपये है। वहीं पर मक्का कॉलोनी के पास भी 17 करोड़ की लागत से एक बड़ी ड्रेन का काम की शुरुआत होने जा रही है। रमनसपुरा कमेले के पीछे भी, वहाँ पर भी एक बड़े नाले के काम की शुरुआत होगी। ये नालों का काम करवाना आसान काम नहीं था। हमारे जो नायक साहब कॉरपोरेटर हैं फलकनुमा के और मजलिस के जो जिम्मेदार हैं, जब बल्दिया के लोग घर को तोड़ने गए थे ताकि नाले को बड़ा किया जाए, तो बाज़ वक्त लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया और बाज़ वक्त लोग गुस्से में डूबकर हमारे कॉरपोरेटर नायक पर पत्थर भी फेंके। मगर हम ये काम इसलिए करवाए क्योंकि बग़ैर नाले को बड़ा करे, अगर मुस्तक़बिल में बारिश उतनी बड़ी होगी, उतनी ज़्यादा होगी, तो फिर हम अपनी जानों को नहीं बचा पाएंगे। तो इसीलिए उन नालों को बड़ा किया गया। हमको भी कोई शौक़ नहीं है कि किसी के घर को तोड़कर नाले को बड़ा किया जाए, मगर आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस तरह के सख्त फ़ैसले लेने पड़ते हैं। हम किसी से ज़ाती बुग़्ज़ या दुश्मनी के नाम पर नाले को बड़ा नहीं किए, बल्कि उसकी ज़रूरत थी। और जब इंशाअल्लाह ताला ये नाले मुकम्मल हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कि बहुत से इलाक़े जो उस घरों में, उस इलाक़े में महल्ले पानी में डूब जाते थे बारिश की वजह से, इंशाअल्लाह ताला उनको राहत मिलेगी। आप जानते हैं कि बहादुरपुरा से जब आप अकबर साहब के दवाखाने के पास रोड बंद हो जाती है बारिश की वजह से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अब जो काम चल रहा है, जो ज़ेर तकमील है, उस काम को मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो बहुत से ऐसे तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया, बल्कि रमनसपुरा वार्ड में 33 kV का एक बरखी का सब स्टेशन, बिजली का सब स्टेशन का इफ्तिताह भी किया गया। और इंशाअल्लाह ताला उसके आज के इफ्तिताह के बाद करीब 15,000 घरों को, कंज्यूमर्स को, सारिफीन को उससे फ़ायदा होगा। लो वोल्टेज का उस जगह पर कई शिकायतें थीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब स्टेशन के बन जाने के बाद मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को उससे राहत मिलेगी और बरखी की सप्लाई में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और फारूक नगर में हुकूमत से हमने 2 BHK की हाउसिंग की स्कीम को मंजूर करवाया। 70-80% काम मुकम्मल हो चुका है। मुझे यकीन है कि एक 1.5-2 महीने के अंदर इंशाअल्लाह उस काम को भी मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद गरीब मुस्तहक लोगों को उसमें घर मिलेगा। उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी रुकन का, रुकने बल्दिया का, सदर मोतमद का, MLA का, MP का कोई उसमें कोटा नहीं होगा। ना हम कोई कोशिश करेंगे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है। जो जिसका नाम मी सेवा में डाला गया और जो मुस्तहक है, उसी को इंशाअल्लाह ताला फारूक नगर में जब वो 2 BHK की बेडरूम की स्कीम का काम मुकम्मल हो जाएगा, गरीबों को इंशाअल्लाह ताला वो भी मिलेगा। हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब की पुरज़ोर नुमाइंदगी पर, ख़ास तौर से याकूतपुरा में रहमत नगर के पास
دھوبی گھاٹ کے پاس جو 2 سال پہلے بارش آئی تھی اس میں پورا علاقہ پانی میں ڈوب چکا تھا. آج الحمدللہ وہ نالے کا کام پورا مکمل ہو چکا ہے. خالی اس کی ریٹیننگ وال کا کام، میرے خیال سے پاشا ریٹیننگ وال کا کام قریب الختم پر ہے. ویسے ہی ڈبیل پورہ دروازے سے لے کر 3 بیڈ بنائے گئے تھے، اب گنگا نگر کی طرف وہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ کام جو مکمل ہو جائے گا تو اس علاقے میں بھی کافی راحت ہوگی. کاروان میں آپ نے دیکھا کہ ایک کاروان کے اسمبلی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے 290 کروڑ کی ایک نئی سیوریج لائن کی منظوری کی، اور خود وزیر بلدی نظم و نسق جناب کے ٹی راما راؤ خود آ کر ٹولی چوکی کے پاس اس کام کا افتتاح بھی کیے. اب انشاءاللہ تعالی وہ کام چل رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی نے 4-5 سال پہلے ہی نالوں کی وائڈننگ کا کام شروع کر دیا تھا. وہاں پر بھی بہت سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. حلقہ اسمبلی چار مینار میں چار مینار کے پاس جو پرانا بس اسٹینڈ ہے، انشاءاللہ تعالی مجلس کی نمائندگی پر وہاں پر ایک نیا پارکنگ لاٹ کا کام منظور ہوگا. ابھی منظور نہیں ہوا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں. اور وہاں پر پارکنگ لاٹ بنے گا تو وہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ ہوگی، بسز کی پارکنگ ہوگی، تاکہ آپ دیکھتے ہیں کہ چار مینار کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں اور پارکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور وہیں پر چوک کی جو مرغی مارکیٹ ہے، جو ایک تاریخی مارکیٹ ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو توڑ کر اسی ہی نقشے، اسی ہی سٹائل پر اس مارکیٹ کو بنایا جا رہا ہے. اور اس مارکیٹ کے لوگوں کو خلوت میں جو پرانا پینشن پیمنٹ آفس کی زمین ہے وہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو اور انشاءاللہ تعالی وہ مارکیٹ کا کام بھی شروع ہو جائے. کیونکہ اس چوک کی مارکیٹ میں کیسا وہاں پر کاروبار ہو رہا مجھے نہیں معلوم، کہ 5-5 فیٹ کے گڑے گھونسنے کر دیے ہیں. بالکل عمارت بوسیدہ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ عمارت گر گئی تو کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. مگر اس سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ وہ ایک تاریخی چیز ہے، ہماری حیدرآباد کی تاریخ سے جڑے ہوئے مارکیٹ ہے، تو اس کو اسی ہی شکل میں، اسی ہی شیپ میں، اسی ہی نقشے پر انشاءاللہ تعالی اس کا کام کا شروع کیا جائے گا. میرالم منڈی میں منسٹر کے ٹی راما راؤ خود آ کر میرالم منڈی کے اثر نو اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. میرالم ٹینک کے پاس فاؤنٹین کا کام تو ہو گیا، مگر اس میں خوبصورتی کا کام ابھی نہیں ہوا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ خوبصورتی کا کام بھی ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرالم کے اطراف میں ایک طرف تو حسن نگر ہے، دوسری طرف عرش محل ہے، 9 نمبر محمد آباد ہے، اور پھر اس طرف حضرت میر محمود صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے اطراف میں بھی کئی لوگ کے گھر ہیں. تو اس کا جو سیوریج کا فضلہ آتا ہے اس کے انتظام کے لیے بھی ایک میرالم میں ایک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا کام شروع ہوا ہے، قریب 40 یا 45 کروڑ کی لاگت سے. تو انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی شروع ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زو سے لے کر آرام گھر تک ایک بہت بڑا فلائی اوور کا کام چل رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سال اگست سپٹمبر تک وہ کام مکمل ہو جائے گا. مگر ہمارا ایک اور میں نے حکومت سے اس بات کی نمائندگی کی کہ جو پرانا پل ہے، پرانا پل میں ندی سے آپ ایک روڈ ڈال کر اس کو سیدھا موسارام باغ تک لے کر جائیے. تو ہمارے کے ٹی راما راؤ صاحب منسٹر نے کہا کہ نہیں،
حکومت کا ایک اور پروپوزل یہ ہے کہ کاروان اسمبلی حلقے میں باپو گھاٹ کے سامنے سے وہاں سے روڈ ڈال کر یہاں تک لا کر اس کو موسیٰ باغ تک لے کر جائیں گے. تو وہ کام بھی کروانا ضروری ہے کیونکہ شام کے وقت میں بہت سی اتنی زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر کو یا کسی جگہ پر جانے کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ڈیولپمنٹ کے کاموں کی میں آپ کے سامنے اس کی مثال کو رکھا ہوں. اگر کوئی کام کا میں ذکر نہیں کیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں. الحمدللہ مجلس کے تمام صدر و معتمدین، اراکین بلدیہ، محبان مجلس آپ کی جو تکالیف ہے عوام کی اس کو سامنے رکھ کر بار بار اس کے لیے لڑتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں. اور حلقہ اسمبلی بہادر پورہ جہاں سے میں نے مرحوم قائد نے مجھے یہاں سے ملے کا ٹکٹ دیا تھا، مرحوم قائد سالار ملت نے، میں اس وقت حلقہ اسمبلی چار مینار تھا اور موجودہ چار مینار کا ایک بہت بڑا حصہ اور پورا موجودہ بہادر پورہ کا اسمبلی حلقہ اور جو مہیشورم کا اسمبلی حلقہ ہے اس میں سے قریب ایک 25-30% حصہ اور جو موجودہ راجندر نگر کا حصہ ہے اس میں سے یہ پورا راجندر نگر کا جو منڈل ہے شمس آباد کو چھوڑ کر یہ بھی اس وقت کے چار مینار کے اسمبلی حلقے میں آتا تھا. تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کا مشکور رہا ہوں اور مشکور رہوں گا کہ جب حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ایک سازش رچی گئی اور ایک نفاق کی کیفیت پیدا کی گئی تھی، اس پرآشوب دور میں آپ تمام نے مجلس اتحاد المسلمین کی ایک اسمبلی کی سیٹ پر مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا تھا اور اللہ نے مجھے یہیں سے عوام کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا. میں ہمیشہ آپ کا مشکور رہوں گا، آپ کا شکر گزار رہوں گا. جس مقام پر آج جلسہ ہو رہا ہے میں نہیں بھول سکتا ان لوگوں کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے. ہمارے مرحوم شفیع صاحب، میجر صاحب اور تھوڑے دن پہلے عرش محل کے مولا کا انتقال ہو گیا اور بھی ہمارے بہت سے مجلس کے ذمہ داروں کو ہم نے کھویا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان مرحومین کا نام البدل مجلس اتحاد المسلمین کو عطا کرے. یقیناً ان مرحومین کی خدمات تھیں، ان کی محنتیں تھیں، ان کی محبت تھی مجلس کے کہ وہ مجلس کے لیے سب کچھ اپنا کرتے تھے. اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی زندگی کا مقصد، ان کی جستجو یہی تھا کہ مجلس کو کامیابی ملے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ آج ان کی جگہ پر کام کر رہے ہیں وہ ان بزرگوں سے زیادہ اللہ ان کو اخلاص دے گا اور وہ بے نفس ہو کر مجلس کی کامیابی کے لیے کام کرتے رہیں گے. مگر میں ان تمام مرحومین کو، ان کی خدمات کو، ان کی محبت کو کبھی نہیں بھول سکتا. میرے لیے وہ ہمیشہ میرے دل میں وہ لوگ زندہ رہیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 10 مہینے کے اندر تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی اس اسمبلی انتخابات کی تیاری میں پہلے سے تھی اور ہے اور رہے گی. مجلس وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کے لیے تیاری نہیں کرتی، بلکہ مجلس اس سیاسی جماعت کا نام ہے جو ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے. دارالسلام میں مجلس کے اراکین اسمبلی ہفتے میں 6 دن بیٹھتے ہیں اراکین بلدیہ کے ساتھ. عوام آ کر اپنی نمائندگی کرتی ہے، اپنا کام ہم سے کرواتی ہے.
تو جب اسمبلی انتخابات ہوں گے تو میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے، ارے بہادر پورہ ہے میاں، یہاں پر کون آتا کیا کر لیتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں بات بیٹھ چکی ہے کہ ارے کچھ بھی ہو جاؤ اپنا ہی آدمی جیتنے والا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، مگر یاد رکھیے آپ کو اپنی جماعت سے محبت دکھانے کا اور مجلس کے مخالفین کو ایک بدترین شکست دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نکل کر اپنے کے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس اتحاد المسلمین صرف آپ کے ووٹ لے کر گھر میں بیٹھنے والوں کا نام نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین جب کبھی بھی آپ نے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ مجلس سب سے پہلے سامنے رہتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 2 وارڈ ہیں راجندر نگر میں، جہاں پر نواز صاحب اور ہمارے مبین صاحب کارپوریٹر ہیں، اور رحمت بیگ کو راجندر نگر اسمبلی حلقے کا انچارج بنایا گیا۔ دن رات محنت کر کے وہاں پر بھی ترقیاتی کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلکہ ایک اور بات ذہن میں میری آئی جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں جہاں پر ایک یہ میٹرو کا ریل آفس ہے، اس کے پاس اکبر باغ میں گورنمنٹ کے پرانا دفتر تھا، گھریں تھیں، قریب 60 70 80 ایکڑ کے قریب وہ ایریا ہے۔ تو کئی برس پہلے میں اور احمد بلالہ صاحب مل کر چیف منسٹر کے پاس جا کر ملے، اور ہم نے جا کر ان سے کہا کہ یہ جگہ بڑی موزوں ہے، اس جگہ پر آپ ایک آئی ٹی ٹاور بنائیے۔ تو چیف منسٹر نے ہم سے کہا کہ اس کا کچھ نقشہ ہے کیا؟ تو ہم نے کہا کہ سر نقشہ بھی ہے اور اس کا ایک ویڈیو بھی ہم نے یہ ڈرون سے نکالا تھا۔ پولیس والے بڑا اس پر اعتراض بھی کیے تھے، مگر ہم نے اس ڈرون سے اس کا پورا ایریا نکال کر چیف منسٹر کو دکھایا۔ بعد میں چیف منسٹر نے کہا کہ کے ٹی راما راؤ منسٹر کو بتائیے، ہم ان کو دکھائے اور بتائے کہ اس کے سامنے میٹرو کا اسٹیشن ہے، اور بہت سے لوگ وہاں کے ہائی ٹیک سٹی کو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان قریب میں انشاءاللہ تعالی اس جگہ پر ایک آئی ٹی ٹاور آئے گا، جس سے بہت سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو روزگار ملے گا، اور وہ بیچ ہمارے شہر کے بیچ کا علاقہ ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ احمد بلالہ صاحب نے جو کوششیں کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس میں اس کو کامیابی دے گا۔ اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اس جگہ پر جو گورنمنٹ کی زمین ہے وہاں پر ایک عالی شان آئی ٹی ٹاور آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب میں وہ آئی ٹی ٹاور بھی آئے گا۔ اور پھر ہمارے ہوٹل حیدرآباد کے ہوٹل کے ذمہ دار مجلس کے اراکین اسمبلی سے ملاقات کیے اور کہا کہ ہوٹل کے ٹائمنگ کو بڑھائیے۔ تو کمشنر پولیس سے نمائندگی کی گئی، اور رات میں 12 بجے تک رات میں 1 بجے تک ہوٹل کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی، مگر ہمارے ہوٹل والے ماشاءاللہ اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے۔ نو بولے 1 بجے کہیں کرے 3 بجے تک کرا دینا تھا۔ تو میں ان کو یہی بولا ہوں کہ بھائی 3 بجے تک اگر آپ کرائیں گے تو فجر تو گول ہو جائیں گی نا۔ تو خیر کمشنر پولیس بھی انہوں بھی حیدرآباد کے ہے، انہوں بھی حیدرآباد کا ہی پانی پیے۔ تو ہمارے ایم ایل اے کو بولے کہ میں حیدرآباد کو جانتا ہوں، آپ 1 بجے تک بس ہے۔ تو خیر 1 بجے تک الحمدللہ ہوٹل کو کھلا رکھنے کی اجازت ملی۔ اب ہمارے بنڈی والے بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی اپنا اڈلی ڈوسا وڑا چل رہا ہے ان کا بھی۔
تو مجلس ہر چیز میں ہمارے اراکین بلدیہ محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کوششیں ہیں، اور میں نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو اور مضبوط کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی حفاظت کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو جو آپ نے اپنی دعاؤں اور ووٹ سے اتنی طاقت دی ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا اب تک کا سیاسی سفر رہا۔ جس کام کو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے شروع کیا، جس کام کو تقویت پہنچائی مرحوم قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ نے، جو مشن، جو راستہ ہم کو دکھایا گیا، اسی راستے پر مجلس اتحاد المسلمین چلتی آئی اور چلتی رہے گی۔ میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے، اپنے حق کی لڑائی کے لیے آپ کو مجلس کا ساتھ دینا ہے۔ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین بلا لحاظ مذہب و ملت اپنا کام کرتی آئی ہے اور کام کرتی رہے گی۔ الزامات تو لگتے ہیں، جمہوریت ہے، الزام لگانے والے لگاتے ہیں، مگر ہم کو اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو سامنے رکھنا ہے۔ اپنے مقصد کے تحت ہم کو کام کرنا ہے، اپنے منزل مقصود کی طرف ہم کو روانہ ہونا ہے۔ اور سفر، یہ سیاسی سفر میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم رہا، اور اللہ کا ہی کرم ہے کہ جس مقام پر آج مجلس کھڑی ہوئی ہے وہ صرف اللہ کا کرم اور فضل ہے، اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں اسد الدین اویسی کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں آپ کی دعائیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اہل دل کے آنسو ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کی آج کامیابی کے لیے برسوں پہلے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ آج جو جماعت جس مقام پر آج کھڑی ہے، اس میں ان لوگوں کی محنتیں شامل ہیں جو آج اپنی قبروں میں آرام سے سو رہے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے مگر ہمیشہ اپنی آخری سانس تک مجلس کی کامیابی کے لیے، مجلس کے غلبے کے لیے انہوں نے محنتیں کی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دیں گے، ہم اپنے بزرگوں کی محنتوں پر پانی پھرنے نہیں دیں گے، ہم اور مجلس کو مضبوط کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں نے ہمیشہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہا کہ آپ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے مجلس کو کامیاب کریے۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین کی آواز کو بھارت کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے، اور آپ نے مجلس کو کامیاب کر کے مجلس کو ایک موقع دیا کہ ہم ملک کے کونے کونے میں جائیں اور مجلس کے پیغام کو عوام کے درمیان میں پہنچائیں۔ آپ ہی نے ہم کو اجازت دی، آپ نے مجلس کو کامیاب کیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم چاہے بنگال ہو وہاں پر نظر آتا ہے، بہار، اتر پردیش ہو وہاں پر آپ کا پرچم نظر آتا ہے، گجرات میں آپ کا پرچم نظر آتا ہے، جھارکھنڈ میں آپ کی جماعت کا پرچم نظر آتا ہے، مہاراشٹر کے گاؤں میں آپ کا پرچم نظر آتا ہے، تلنگانہ میں آپ نے بنیاد رکھی، ہمارے بزرگوں نے بنیاد رکھی۔ آج بھارت کے بڑی بڑی ریاستوں میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم آپ کو نظر آئے گا۔ یقیناً کامیابی ملے گی، کامیابی بہت سی جگہ پر نہیں ملی ہے، مگر ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے حوصلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ
کہ جس دن اسد الدین اویسی اس دنیا سے چلا جائے گا اور مجھے جانا ہی پڑے گا جس طرح سب کو جانا ہے، تو لوگ یہ لکھیں گے کہ اس کی زندگی کی کامیابی اس کی شکستوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو میں ہارنے سے کبھی نہیں ڈرتا ہوں۔ ہار اور جیت یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے رفقاؤں کے ساتھ محنت کروں۔ جہاں پر وہ اپنا پسینہ گراتے ہیں میں کوشش کروں کہ میرا خون بھی گرے۔ جہاں پر ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ حیدرآباد سے باہر مجلس کی آواز گونجے گی، اس خواب کو پورا کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے۔ میں نے اپنے مرحوم والد جب بستر مرگ پر تھے تو گفتگو میں اور اکبر کرتے تھے تو سالار ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ مجلس کو مضبوط رکھنا، مجلس کو آگے لے کر جانا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کو آگے لے کر جائیں گے۔ دوسرا کام تو دنیا میں مجھے آتا ہی نہیں ہے سوائے مجلس کے، مجلس ہی میری زندگی ہے اور یہی میری زندگی ہوئی ہے اور یہی زندگی میں میرا اختتام بھی ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلکہ میں اپنے جماعتی رفقا سے کہوں گا کہ ہم کو اور کام کرنا ہے۔ تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات جب بھی آئیں گے ہم کو ایک تاریخی کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو۔ پہلے سے زیادہ ہم کو اپنی کامیابی کو، پہلے سے زیادہ ہم کو اچھا پرفارمنس کرنا پڑے گا۔ یقیناً بی جے پی کو روکنا ہے، ارے ہم ہی تو بی جے پی کو روک رہے ہیں، دوسرے تو نہیں روک پاتی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن ہوا تو امت شاہ سے لے کر یوگی آدتیہ ناتھ سے لے کر آر ایس ایس کے بڑے بڑے لوگ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں اور نامپلی اسمبلی حلقے میں آ کر کام کیے۔ 4 گھنٹے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ پھرے، مگر الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم رہا، اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا۔ ہمارے جتنے کارپوریٹر تھے اتنے کارپوریٹرز واپس آئے، پوری کوششیں کر لیے، مگر اللہ نے ان کو شکست دی اور اللہ نے مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی انتخابات میں بھی بی جے پی ہارے گی، بی جے پی کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دوبارہ آئیں گے وزیر اعظم، دوبارہ آئیں گے امت شاہ، دوبارہ آئیں گے اتر پردیش کے مکھیہ منتری، بہرحال کہاں کہاں سے لا کر سب کو اتار دیں گے، مگر جو پیراشوٹ سے اترتا ہے اس کو حیدرآباد کا نقشہ ہی نہیں معلوم۔ جو آئیں گے اپنا بھاشن کریں گے، اور جتنے بی جے پی کے لوگ حیدرآباد کو یا تلنگانہ میں آئیں گے، حیدرآباد میں وہ ان کا جلسہ ہوگا، یا عادل آباد میں ہوگا، یا کریم نگر میں ہوگا، یا ورنگل میں ہوگا، یا نلگنڈے میں ہوگا، یا محبوب نگر میں ہوگا، تو ہر بی جے پی کا لیڈر پہلے ہی 5 منٹ میں الحمدللہ آپ کی طاقت کا ذکر کرتا ہے، آپ کے اتحاد کا ذکر کرتا ہے، آپ کی سیاسی سوچ کا ذکر کرتا ہے کہ یہ سیاسی سوچ مجلس کو کامیاب کرتی آئی ہے۔ آج آر ایس ایس بی جے پی پریشان ہے، سیکولر پارٹیاں پریشان ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین طاقتور سے طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کی سیاسی سوچ اور اتحاد کی وجہ سے یہاں پر بڑے سے بڑے سیاسی پارٹیاں آ کر ناکامی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو ہماری دوبارہ یہ کوشش ہوگی کہ بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے۔ بڑی بڑی باتیں بی جے پی کرتی ہیں، ہر تقریر میں ایک بات بلکہ 2-3 منٹ سے زیادہ مجلس کا ذکر کرتے ہیں کہ مجلس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، مجلس کے ڈر سے ایسا نہیں کرتے۔ ہم بی جے پی والوں کو یہ پوچھنا چاہیں گے، آپ کب تک بھائی جان کا ذکر کریں گے؟ کبھی اپنا بھی تو ذکر کرو، کبھی اپنا بھی تو ریکارڈ پیش کرو۔ کب تک آپ ہمارا ذکر کر کے
ہمارے ہندو بھائیوں کو ڈر دلاتے رہیں گے. ارے آج تلنگانہ کا ہمارا ہندو بھائی جان چکا ہے کہ مجلس سے ڈرانے سے وہ ڈرتا نہیں ہے, بلکہ وہی ہمارا ہندو بھائی, دلت بھائی, بیکورڈ کلاس کا بھائی جب دارالسلام کو آتا ہے اور آ کر ہم سے کام کرواتا ہے, ہم اس کے کام کو کرواتی ہیں تو وہ خوش ہو کر چلا جاتا ہے. دارالسلام میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بتاؤ تمہارا مذہب کون سا ہے, بتاؤ تم کون سی برادری سے آتے ہو, تم کون سے OBC کاسٹ سے ہو. جو دارالسلام کو آتا ہے, ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ یہ دارالسلام مجلس کا ہیڈ کوارٹر ہے, جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا. یہاں پر جو کوئی آتا ہے اس کا کام کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. بلکہ مجھے ایک حیرت ہوئی کہ آج سے 15-20 دن پہلے ہمارے PRO صاحب اگر یہاں پر ہیں تو تصدیق کریں گے, گورنمنٹ کے ڈگری کالج کی بچیاں آئی تھیں اور آ کر مجھ سے کہا کہ ہم لوگ خواتین کی ریسلنگ ٹیم میں, کشتی کی ٹیم میں سلیکٹ ہوئی ہیں, ہم کو روانہ نہیں کیا جا رہا ہے. میں نے کہا کس کو فون کرنا ہے؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ آپ ذرا وائس چانسلر سے اور ان کا عثمانیہ یونیورسٹی کے فزیکل ڈائریکٹر سے بات کریے. تو میں فون ملایا اور فون ملا کر فزیکل ڈائریکٹر سے بات کیا تو فزیکل ڈائریکٹر صاحب میرے سے پوچھ رہے ہیں واقعی میں اسد الدین اویسی بات کر رہے؟ میں نے کہا کوئی شک ہے, آواز سن کے کان میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بولے نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان بچیوں کی ریسلنگ ٹیم کے بارے میں بات کر رہے؟ میں بولا بالکل ہم بات کر رہے, ہم سیاسی میدان کے اکھاڑے کے وہ پہلوان ہیں جو سب کو چت کر چکے ہیں. اب یہ بچیاں ریسلنگ ٹیم میں ان کو بھجانا ہے, وہاں پر کل سلیکشن ہو گیا, آخری بھجانا ہے. تو بولے صاحب ذرا اوپر بھی بول دو. پھر ان کو وہ بولا, وہ بچیاں بڑی خوش ہو کر گئی. اور بعد میں ایک بچی نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ ہم یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ہم کو کوئی نہیں پوچھے گا, مگر آپ نے بٹھا کر ہم کو ہمارا کام کروایا. میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, دلت بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا دفتر کام کرتا ہے جہاں پر آپ کو MLA اور کارپوریٹر مل جاتے ہیں, وہ مجلس کا دفتر ہے. کبھی آئیے, آ کر دیکھیے, کام ہو یا تکلیف ہو بیٹھ کر دیکھیے ہم کیا کرتے. وہاں پر لوگ ہم سے لڑتے, کبھی کبھی ہم بھی ان سے تھوڑا الجھ جاتے, کبھی ہم ان کی بات کو سنتے ہیں, ان کی شکایت کو سنتے ہیں, کیونکہ جب وہ دارالسلام کو آتے ہیں تو اپنا حق سمجھ کر آتے ہیں. یہی بہت بڑا اعزاز ہمارے لیے ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 10 مہینے کے اندر اسمبلی کے انتخابات ہوں گے. ہم تمام کو اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے, مجلس کو کامیاب کرنا ہے. اور BJP RSS تو ابھی سے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے, بلکہ 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن کی تیاری RSS کے سربراہ سر سنچالک نے شروع کر دیا. اور 2024 میں دوبارہ BJP کو اقتدار پر لانے کے لیے RSS کے سر سنچالک نے اپنی RSS کی ایک میگزین آرگنائزر میں ایک انٹرویو میں بہت سی باتیں کہہ دیں. نشانہ مسلمان تھے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نشانہ مسلمان کو بنا کر وہ بھارت میں دوبارہ 2024 میں BJP کو پارلیمنٹ میں کامیاب کریں گے. موہن بھگوت نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو, بھارت کے مسلمانوں کو اپنے اسلام کی بالادستی کو چھوڑنا ہے.
انہوں نے کیا کہا, انگریزی کا ایک ورڈ تھا, یعنی مسلمانوں کو یہ چیز کو چھوڑنا پڑے گا, اسلام کی بالادستی کو. کل میڈیا والے آئے تھے, ہم نے اپنا بیان دیا. میں جناب موہن بھگوت صاحب کو ایک بات اب کہنے والا ہوں. ہمارے میڈیا کے لوگ مسالہ ملتا بول کے آئے یہاں پر. اب میں انگریزی میں کچھ بولوں گا, اس کے بعد اردو میں ترجمہ کروں گا, اور یہ میرا پیغام موہن بھگوت تک ہمارے میڈیا والے پہنچا دینا. تو موہن بھگوت صاحب نے, آر ایس ایس کے سربراہ نے کیا جو انگریزی کا ایک جملہ کہا تھا, کہاں ہے رے بھائی, ہاں انہوں نے کہا تھا انٹرویو میں, انگریزی میں پڑھا میں, boisterous rhetoric of supremacy. اچھا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انگریزی میں پہلے بول دیتا ہوں, ورنہ یہ لوگ سمجھتے اپن ندی کے اس پار کے تو اپنے کو انگلش نہیں آتی. ہر زبان آتی, تم کون سی زبان میں بات کرتے بولو, اس زبان میں ہم بات کرنے تیار ہیں. تو یہ انگریزی میں سنیے آپ, یہ موہن بھگوت کو جواب ہے. کیا کہا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو اپنے بوائسچرس جو بھی کہا تھا انہوں نے, اس کو چھوڑنا پڑے گا. اب آپ سنیے, I am a Musliman and am proud of the fact Islam's splendid traditions of 1300 years are my inheritance. I am unwilling to lose even the smallest part of this inheritance. The teaching and history of Islam, its arts and letters and civilizations are my wealth and my fortune. It is my duty to protect them. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں, مجھے اس پر فخر ہے. اسلام کی وہ تاریخ, اس کا کلچر جو 1300 سال کا ہے, وہ میری وراثت ہے, وہ میری وراثت ہے. اور میں اس وراثت میں سے اس کا چھوٹا حصہ بھی کھونے کے لیے تیار نہیں ہوں. اسلام کی تعلیمات, اسلام کی تاریخ, اسلام کا آرٹ, اسلام کے خط, اسلام کا سویلائزیشن, یہ پوری میری دولت ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. اب دوسرا پیراگراف. As a Musliman, I have a special interest in Islamic religion and culture, and I cannot tolerate any interference with them. But in addition to these sentiments, I have others also which the realities and conditions of my life has forced upon me. The spirit of Islam does not come in the way of these sentiments. It guides and helps me forward. I am proud of being an Indian. I am a part of the indivisible unity that is Indian nationality. I am indispensable to this noble edifice, and without me this splendid structure of India is incomplete. I am an essential element which has gone to build India. I can never surrender this claim. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اس میں بہت انٹرسٹ ہے, اس اسلامک مذہب میں, اس کے کلچر میں, اور میں کبھی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی اس میں مداخلت کرے. بلکہ اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ جو اسلام کی روح ہے, جو اسلام کا اسپرٹ ہے, وہ اس بات میں حائل نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کہہ سکوں کہ میں ایک پراؤڈ انڈین ہوں, میں اس ملک کا نیشنل ہوں, اور میں اس خوبصورت ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں, اور اس ملک کی خوبصورتی مجھ کو چھوڑنے سے مکمل نہیں ہوگی. اس ملک کی خوبصورتی کا حصہ میں ہوں.
میں ایک بہت بڑی بنیاد ہوں اس ملک کی، اس ملک کو بنانے میں میں ایک بہت بڑی بنیاد ہوں، اور میں کبھی بھی اس دعوے سے اپنے آپ کو دستبردار نہیں کر سکتا۔ پھر انگریزی میں اس کا آخری پیراگراف ہے، "It was India's historic destiny that many human races and cultures and religions should flow to her, finding a home in her hospitable soil, and that many a caravan should find rest here." اس کے معنی اردو میں یہ ہے کہ ہند و بھارت کی یہ تاریخ